ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح بھارتی میڈیا ایک باقاعدہ پروپیگنڈا کے تھرو پاکستان ٹیم کو بدنام کر رہا ہے اور یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ پاکستان جان بوجھ کر ہارا تاکہ بھارت جو ہے سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو جائے، اور پھر نیوزی لینڈ سے بھی وہ جان بوجھ کر ہار گیا۔ ہمارے ساتھ انتخاب عالم صاحب موجود ہیں، فون لائنز آن ہیں، ہم چاہیں گے کہ آپ بھی لائیو کالز کے ذریعے پروگرام کا حصہ بنیں۔ انتخاب صاحب، چلے ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جی ہم نے جان بوجھ کر بھارت کو ہرایا، جی ہم کیوں بھارت کے لیے آسٹریلیا سے میچ جیتے اور ان کے لیے راستہ صاف کریں؟ دراصل یہ ہے، اس طرح کی چیز تو کبھی دماغ میں بھی نہیں آتی بینگ اے پروفیشنل مین، اور جس طرح سے یہ میچ ہوا اسپیشلی آسٹریلیا کے خلاف، اب آپ دیکھ لیں کہ جو 205 کا جو ٹوٹل تھا اور اس کو ڈیفینڈ کرنا اٹ وازنٹ ایزی۔ ایک سٹیج پہ وہ کروزنگ ویری ایزیلی، اور پھر ایک دم سے 6-7-8 وکٹیں گری اور یہ بڑی کریڈیٹیبل پرفارمنس تھی۔ بات دراصل یہ ہے کہ دونوں ٹورنامنٹ اور ود ان 6 منتھ دونوں میں کوالیفائی نہیں کر سکے، تو اب انہوں نے کس کو قصوروار بنوانا ہے؟ بڑی سمپل سی بات ہے کہ وہ اپنی خامی ہیں، اپنی کوتاہی ہیں، پہلے دے شوڈ گیٹ دیئر ہاؤس ان آرڈر، کہ بنسبت کہ آپ ہار کے ایکسیپٹ کریں نا گریسفلی۔ بات تو یہ ہے اگر آپ ہارے ہیں تو آپ اس کو گریسفلی ایکسیپٹ کریں، یہ نہیں کہ آپ الزام تراشی دوسری ٹیموں پہ کر دیں کہ ان کی وجہ سے ہم باہر ہو گئے۔ انتخاب صاحب، بہت سارے کالرز آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن میں کالر سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک سوال اور کرنے دیں، اس کے بعد پھر آپ کی سوالات کو شامل کریں گے۔ انتخاب صاحب، رانا نوید الحسن ہم سب کے بہت اچھے دوست، اب جب آخری 2 میچز میں آسٹریلیا کے خلاف آؤٹ اسٹینڈنگ کھیلے، لیکن اگین نیوزی لینڈ کے خلاف جب شکست ہوئی تو تنقید ان پہ بھی ہوئی، اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایک بڈھے بابے کو لے کے جا چکے ہیں، اس سے تو کھیلا نہیں جاتا، وہ تو انفٹ ہے، ایسی باتیں اب سامنے آ رہی ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ ایک ہی میچ جو تھا اس سے نہیں ہو پایا، لیکن اب اس کی آپ سری لنکا میں بھی دیکھ لیں، پر اس میں بھی دیکھ لیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ون ڈے کرکٹر ہے، ویری گڈ نیو بال بولر، پھر ریورس بہت اچھی کرتا ہے سیکنڈ سپیل میں، فیلڈر بہت اچھا ہے، اور پھر بیٹنگ بڑی اچھی کرتا ہے۔ یعنی کہ آپ جتنی اس کی پریویس پرفارمنس ہے اور جو جتنی لیٹسٹ پرفارمنس، آپ صرف ایک میچ کی وجہ سے آپ نے اس کو بالکل ہی باہر کر دیا، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ایک آدھا میچ کھیل ہے یہ، آپ یو کین ناٹ گارنٹی کہ آپ 100% رزلٹ ہوگا، اس میں آپ بعض وقت آپ سے نہیں ہوتی بولنگ، بعض وقت کیچ بھی گر جاتا ہے، بعض وقت آپ سے بیٹنگ نہیں ہو پاتی، تو کھیل کا حصہ ہے یہ چیزیں کبھی رکیں گی نہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ ہمیشہ چلتی رہیں گی۔ اب میں نے تو آپ سے بہت سوال کر لیے، اب آپ کو عوام کی عدالت میں پیش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے فینس آپ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ ناظرین چلتے ہیں پہلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میں سمر بات کروں لاہور سے۔ جی سمر، انتخاب عالم صاحب موجود ہیں، کیا شکوہ کرنا چاہیں گے آپ ان سے؟ نہیں جی، مجھے انتخاب عالم صاحب سے کوئی شکوہ نہیں ہے، ماشاءاللہ ان کی نیت بھی بہت اچھی ہے اور یہ ان کی اہلیت بھی بہت اچھی ہے۔ 92 کا ورلڈ کپ بھی ہم انہی کی وجہ سے جیتے تھے، اور ماشاءاللہ T20 بھی ہم انہی کی وجہ سے جیتے ہیں۔ میرے ان سے 2 کوسچنز ہیں۔ ایک تو کوسچن یہ ہے کہ تو یہ انڈیا کا نیگیٹو پروپیگنڈا ہے، یہ کسی بھی ہمیں بھی بالکل یقین نہیں آتا کہ ہمارے پلیئر سے کوئی میچ رو کیا ہوگا۔ سیکنڈ کوسچن ہے کہ آفریدی نے 250 سے زیادہ میچ کھیلی ہیں، عمر اکمل نے 10 میچ کھیلے ہوں گے۔ اب اگر آفریدی اور عمر اکمل کی شارٹ سلیکشن میں اگر ہم چلے جائیں تو آفریدی نے نیوزی لینڈ کے میچ میں ہمیں دوسری بال پہ ثابت کر دیا کہ وہ کس قسم کا پلیئر ہے، ایون دو کہ از اے ویری گڈ بالر، از اے ویری گڈ فیلڈر ایز ویل، بٹ اسٹل 250 میچز میں اس کو شارٹ سلیکشن کون سکھائے گا؟ ایک تو کوسچن پروفیشنلزم ان میں کب آئے گا؟ بہت شکریہ سمر کال کرنے کا، کافی کالرز موجود ہیں، ان کی بات بھی سنتے چلیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی امتیاز بٹ بول رہا ہوں جی، فیصل آباد سے۔ جی امتیاز صاحب، انتخاب عالم صاحب موجود ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے بھارتی پروپیگنڈے کی بات کی ہے، بھارت کا جو راہ ہے وہاں پر باقاعدہ انہوں نے ایک چینل بنایا گا پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے۔ اچھا، جو اسپورٹس ونگ ہے، یہ اس نے پوری کوشش کی ہے کہ پاکستان اور چائنا کو ملوث کرنے کی، اور یہ اس کا پروپیگنڈا رہتا ہے، اسے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، ہم اس سے عادی بھی ہو چکے ہیں کافی حد تک۔ باقی رہ گیا جو کرکٹ کنٹرول بورڈ کے چیئرمین صاحب ہیں اعجاز بٹ صاحب، وہ تو ان کو لگتا ہے کہ ریسلنگ کی کوئی فیڈریشن ہے اس کا چیئرمین بنا دیا جائے تو بہتر ہوگا، میڈیا کا سامنا نہیں کرتے۔ بہت شکریہ امتیاز بٹ صاحب آپ کے کال کرنے کا۔ جی انتخاب صاحب، ایک بہت ویلڈ پوائنٹ آیا کہ 250 میچز کے بعد شاہد آفریدی کو کون شارٹ سلیکشن سکھائے گا؟ دیکھیے اس کی اگر آپ پرفارمنس دیکھ لیں T20 میں بھی
جس طرح وہ بلاسٹن میں ہوا ہے، لیکن اس میں بھی اس کا نمبر جو ہے ہمیشہ فلوٹ کرتا رہتا ہے اور بعض وقت بڑا مشکل بھی ہو جاتا ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ اس طرح کی شاٹ کھیلنے سے بعض وقت بندہ کچھ بتا بھی نہیں سکتا کہ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، اور غلط شاٹ آدمی کھیلتے تو بڑے بڑے پلیئروں سے ہوتا ہے. یعنی کہ آپ مثال پڑی ہوئی ہیں کہ آپ کو، اگر میں آپ کو مثالیں دیں دیکھو تو یہ پروگرام صرف مثالوں سے بھر جائے گا. تو یہ کرکٹ کا حصہ ہے، اس میں آپ غلط شاٹ بھی کھیلیں گے، آپ جان بوجھ کے نہیں کھیلتے، یہ چیزیں آپ سے ہو جاتی ہیں اور یہی بیوٹی ہے اس کھیل کی. جیسے کچھ اور کالرز کے پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی امیر حسین بات کر رہا ہوں ڈیر اسمیر خان سے. جی امیر صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ پاکستان ٹیم کی شکست پر آپ بھی افسردہ ہوں گے؟ جی افسردہ ہیں کافی، اور میری شکایت یہ ہے کہ عبدالرزاق کو بٹھا کر رکھا ہے ان لوگوں نے، حالانکہ وہ رانا نوید سے اچھا آل راؤنڈر ہے، اچھی بیٹنگ بھی کر سکتا ہے اور اچھی فیلڈنگ بھی کر سکتا ہے، اور وہ کافی حد تک زیادہ ہے، اچھا ہے اسے. چلیں، بہت شکریہ. ایک اور کالر کی بات سنتے چلیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب؟ جی راشد بول رہا ہوں لاہور سے. جی راشد، کیا کہنا چاہیں گے؟ انتخاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صحیح میں کہنا چاہوں گا کہ کیا یہ مطمئن ہے انتخاب صاحب جو ہماری ٹیم سلیکشن ہوئی ہے؟ کیونکہ جہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ راؤ افتخار صاحب جو ہیں جن کو وہ لے کے گئے تھے وہ شاید پورا عرصہ پویلین میں بیٹھے دیکھتے رہے ہیں، اور اس کی جگہ ہم عبدالرزاق کو لے جاتے تو کیا مسئلہ تھا ان میں؟ جی انتخاب صاحب، دراصل بات یہ ہے کہ ایک ہی آل راؤنڈر کی جگہ تھی، اور پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ پوری جو ٹیم کی سلیکشن ہے میں اکیلا آدمی نہیں کرتا، آئی ایم اے کوآپٹیڈ ممبر، اور کپتان بھی کوآپٹیڈ ممبر ہوتا ہے. باقی اس کے علاوہ چیئرمین آف سلیکٹر ہیں اقبال قاسم صاحب، پھر ان کے ساتھ 3 اور سلیکٹر ہیں. تو یہ مل کے ٹیم بنتی ہے، مشاورت سے ٹیم بنتی ہے، اور مشاورت سے جب ٹیم بنتی ہے تو دیکھنا تھا کہ 2 آل راؤنڈر تھے، عبدالرزاق تھا اور یہ تھا. انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ذرا بہتر ہے، اس کی کارکردگی کیونکہ اتنی بری نہیں تھی ایکسیپٹ 1 میچ جو سیمی فائنل تھا. اور افتخار جوائے ٹرپ کر کے آئیں. اب یہ بھی ہو جاتا ہے، دیکھیں آپ کے پاس محمد عامر، ہاں، اور آپ کے پاس عمر گل، اور تیسرا بولر آپ کے پاس رانا نوید، اور 2 آپ کے پاس اسپنر. اب ان کی جو کچھ تھرو آؤٹ ان کی جو پرفارمنس تھی وہ ماشاءاللہ بڑی اچھی تھی. تو آپ کسی کو سے ایک چانس دینے کے لیے انفارچونیٹلی اگر کوئی یہ ریزرو میں پلیئر اس لیے ساتھ جاتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی انجری ہو جائے دین یو ہیو اب ماشاءاللہ آئی تھنک یو آر اے ویری ہیلدی سچویشن کہ آپ کی جو بینچ اسٹرینتھ ہے اس میں ماشاءاللہ ایسے لڑکے ہیں کہ بعض وقت اب آپ کو یہ ہوتا ہے کہ ہم کھلائیں کس کو. یہ بڑی ایک ہیلدی سچویشن ہے. پہلے ہوتا تھا کہ ڈراپ کرنا پرابلم ہو جاتا ہے، تو یہ ایک بڑی ہیلدی سچویشن. انفارچونیٹلی وہ ٹیم میں نہیں آ پایا، اور جب وہ کھیلا بھی اس نے ماشاءاللہ بڑی اچھی پرفارمنس بھی تھی. اگر ان میں سے کوئی فیل ہوتا تو پھر آپ اس کو جی. ناظرین، انتخاب عالم کے جواب شکوہ کا سلسلہ جاری، یہاں لیں گے بریک. کال کرتے رہیے گا، بریک کے بعد آپ کی کالز کو پروگرام میں شامل کریں گے.